دوستو ہمارے ایک سینیٹر ہیں، فارمر سینیٹر انور بیگ صاحب، ہمارے دوست بھی ہیں۔ انہوں نے ایک سوال بھجوایا ہے، آئیے پہلے ان کا سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم باسط بھائی. I just wanted to ask you a question. With your distinguished career, diplomatic career in the Pakistan Foreign Office اور ماشاءاللہ آپ کا بہت وسیع تجربہ ہے ڈپلومیٹک فیلڈ کے اندر، پاکستان آف لیٹ ہمارے ریلیشن شپ وتھ سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای کافی انڈر اسٹریس آ گئے ہیں، اور خاص طور پہ یو اے ای سے بھی کچھ زیادہ ہی ہو گئے اسٹریس سے، کیونکہ انہوں نے آپ کو شاید علم ہوگا کہ 18 نومبر سے پاکستانی ورک ویزاز پہ بین لگایا ہے، اور ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے منسٹرز نے اپروچ کیا ہے، کوئی ان کو فیوریبل جواب یو اے ای سے ملا نہیں ہے۔ آئی واز ونڈرنگ کہ یہ کیا پرابلم کیا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ کی ایکسپرٹیز اتنی ہے ماشاءاللہ، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں کہ یہ کیا ہمارے ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے یہ ورک ویزا پہ جو بین لگا ہے یہ لفٹ نہیں ہو رہا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ اب آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، آپ کو سب کچھ معلوم ہی ہے۔ آپ ماشاءاللہ پچھلی حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں، اور پھر آپ چیئرپرسن بھی رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، اور پھر آپ کا خاص ایک ایریا بھی رہا ہے کہ آپ نے جو ہے پاکستان کی جو مین پاور ہے اس کی ایکسپورٹ کے لیے بہت کاوشیں بھی کی ہیں۔ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو متحدہ عرب امارات نے فیصلہ لیا ہے وہ کیوں کر لیا ہے۔ میں اس کو سینیٹر صاحب بنیادی طور پہ 3 زاویوں سے دیکھتا ہوں اس ساری معاملے کو، اور اگر اس کی وجوہات آپ پوچھیں تو 3 زاویوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا تو آبویسلی مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کا فارن پالیسی کے میدان میں کوئی خاص ویژن نہیں ہے، اور لیک آف کلیئرٹی ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ ہیں کیا، ان کو کس طرح پرسو کرنا چاہیے، اور پھر ایک تھوڑا سا کیجولنس کا بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسری طرف جو ہے ایک بیوروکریٹک اور ایڈمنسٹریٹو آپ کہہ لیں انرشیا سا بھی ہے، اور پھر کچھ افراد کے حوالے سے تیسری بات کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے بھی یہ معاملہ کچھ گڑبڑ سا ہو گیا ہے۔ پہلے آئیے بیوروکریٹک انرشیا دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے ابھی تک بدقسمتی کے ساتھ میرے خیال میں اگست سے کوئی 4-5 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک ابو ظہبی میں ہمارا کوئی سفیر نہیں ہے، ابھی تک پوسٹ ویکنٹ پڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ جب پچھلے سفیر محترم ریٹائر ہو رہے تھے تو اس سے 1 ہفتے کے بعد ہی ہمارے نئے سفیر وہاں موجود ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ابھی تک جو ہمارے اس وقت سفیر ہیں بحرین میں، انہوں نے آنا ہے ابو ظہبی، وہ بحرین سے نہیں نکل سکتے کیونکہ ان کے جو سکسیسر ہیں ان کو ابھی بحرین کی حکومت نے ایگریمنٹ نہیں دیا۔ بہرحال وہ ایڈمنسٹریٹو جو معاملات ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ بیوروکریٹک انرشیا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں اگر پہلے سے پلان کر لی جاتی تو اچھا ہو جاتا، کیونکہ سفیر کا بہرحال سفیر کی پوزیشن کا ویکنٹ ہونا فار مینی منتھس از ناٹ اے گڈ تھنگ، ڈزنٹ ریفلیکٹ اچھا تاثر نہیں پیش کرتا۔ تو یہ ایک خلاصہ ہے، اور باقی آپ جانتے ہی ہیں۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایڈمنسٹریٹو کچھ ایسے لوگوں کو ہم نے انچارج بنا دیا ہے پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے، اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے، یا باہر سے انویسٹمنٹ لانے کے حوالے سے، جو کہ جن کی کریڈیبلٹی ان ممالک میں کچھ زیادہ، یا ان کی جو ریپیوٹ ہے وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اس کو آپ کسی بھی نقطہ نظر سے دیکھ لیں، چاہے وہ انٹر سیکٹیرین معاملہ ہو، کچھ اور ہو، وہ ہمارا پاکستان کا اپنا حق ہے کہ ہم کس کو لگائیں، اس میں بھی کوئی بحث نہیں ہے، لیکن بعض اوقات تھوڑا بہت دوسرے ممالک کی سینسٹیویٹی سے خیال رکھنا پڑتا ہے۔
مثال کے طور پر بھارت دیکھیے، یوزلی بھارت فارن سروس کے ہی لوگوں کو سفیر بنا کے بھجواتے ہیں، لیکن ایک ایکسیپشن وہ کرتے ہیں سعودی عرب کے لیے، کبھی کبھار وہ کر لیتے ہیں، اور وہاں پہ اس وقت جو وہاں ان کا سفیر ہیں وہ ایک پولیس آفیسر ہیں جو مسلمان ہیں۔ تو بعض اوقات ممالک جو ہیں ان کی سینسٹیوٹیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو یہاں بدقسمتی کے ساتھ وہ لوگ انچارج ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے یا انویسٹمنٹ کے، جن کا ایک خاص نقطہ نظر ہے، اور ان کی بعض پبلک اسٹیٹمنٹ سے نقصان بھی پہنچا ہے، کیونکہ ان کا جھکاؤ ایک ایسے خاص ملک کی طرف ہے جس کے تعلقات خلیجی ممالک کے ساتھ کوئی اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک بیچ میں مسئلہ آ جاتا ہے، اور پھر تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک لیک آف کلیئرٹی ہے، ہمارا کوئی ویژن نہیں ہے کہ ہمارے مفادات کہاں پہ ہیں، اور جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کے مفادات ہیں کہاں پہ اور کس طرح آپ نے مفادات کو پرسو کرنا ہے، تو تب یہ معاملات اسی طرح ہی رہتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ بلکہ یہ تو آپ کے نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں جو یمن ایک ہماری پارلیمنٹ کی ایک ریزولوشن آئی تھی یمن پہ، اس نے بہت نقصان پہنچایا، لیکن جب عمران خان صاحب آئے تو ایک اچھا موقع ملا ہمیں، اور سعودی عرب کے بھی اور یو اے ای کے ولی عہد دونوں پاکستان آئے، بڑا اچھا اسٹارٹ ہوا۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے بغیر بڑی اجرت میں پروز کونس دیکھے ہوئے ہم نے کوالالمپور سمٹ جانے کی حامی بھر لی۔ اس کے بعد پھر ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے اپنی فرسٹریشن جو ہے کشمیر کی وہ سعودی عرب پہ نکال دی، اور کہا کہ جی اگر وہ آئی سی نہیں بنتی، اگر کوئی اسپیشل سیشن نہیں کرتے تو ہم اپنی وہ آئی سی بنا لیں گے۔ اس کے بعد پھر ہمارے وزیر اعظم نے پبلکلی کہہ دیا کہ جی ہاں مجھ پہ تو بہت پریشر ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ جو پبلک اسٹیٹمنٹس ہیں، ان کا اس طرح نکلنا بھی ایک لحاظ سے مناسب نہیں تھا، اور یہ جو ممالک ہیں خلیجی ممالک، خاص طور پہ سعودی عرب، متحدہ امارات اور دوسرے خلیجی ممالک بھی، ہمیں ان کی سائیکی بھی سمجھنی چاہیے، ان کے مفادات بھی سمجھنے چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ یو اے ای نے جو اقدامات لیے ہیں، پاکستان نے پریشر ڈالنے کی کوشش ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کو ہم تسلیم کریں۔ میں اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا۔ گو کہ متحدہ عرب امارات نے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پاکستان پہ کوئی خاص پریشر ہے ہم پہ۔ اگر پریشر ہے تو کچھ اور ممالک سے ہو سکتا ہے، امریکہ کی جانب سے، یا ان کی یا جو ہے امریکہ کی جانب سے چلے مان لیتے ہیں ہو سکتا ہے، لیکن سعودی عرب کی جانب سے نہیں، کیونکہ سعودی عرب خود بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ابھی وہ بھی کوئی جلدی میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات آپ یاد رکھیے کہ جب محمد بن سلمان کراؤن پرنس بنے تھے تو ممکن ہے کہ اس وقت جو ہے ہمیں لگتا ہو یا دنیا کو لگتا ہو کہ ان کا تجربہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بہت سے کچھ ایسے فیصلے بھی کیے جو کہ شاید ہمارے نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں تھے۔ لیکن میں اب دیکھ رہا ہوں کہ محمد بن سلمان صاحب ہیز میچورڈ، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ جوں وقت گزرے گا تو محمد بن سلمان، جو دنیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ مناسب نہیں ہیں اس عہدے کے لیے، اب سعودی عرب کی جو ولی عہد ہونا یا پھر بادشاہ بننا اس کے اہل نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے پچھلے 3-4 سال میں بہت کچھ سیکھا ہے، اور جس طرح قطر واپس آیا ہے خلیجی ممالک کونسل میں، قطر کے ساتھ تعلقات بحال ہوئے ہیں، تو یہ تمام اس بات کا اندیہ ہیں کہ محمد بن سلمان از کمنگ آف ایج رادر ویری کوئکلی۔ تو یہ ہمارے لیے بس یہی ہے کہ ہمیں دیکھیے اس معاملے کو پرسو کرنا ہے، اور پرسو اب کس طرح کرنا ہے۔ اس حکومت میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف وہ زلفی بخاری صاحب اور علی زیدی صاحب اور ڈاکٹر شیریں مزاری، اور پھر دوسری طرف علامہ طاہر اشرفی صاحب، ان سبھی نے مل کے اس سارے معاملے کو بگاڑا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ اور پھر ہماری اسٹیٹمنٹس، غیر ضروری اسٹیٹمنٹس جو پبلک میں آئیں
کوالالمپور سمٹ کے حوالے سے ہوں یا اور، تو اس نے بھی تھوڑا بہت معاملات کو بگاڑا، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں ہوا، بگڑا نہیں ہے۔ ابھی بھی دیکھیے کراؤن پرنس جو میری اطلاعات ہیں شاید پاکستان آ جائیں اور معاملات کچھ بہتر ہو جائیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ان کا واقعی دورہ ہو جاتا ہے، تلور کے شکار کا جو ہونا ہے یا ہو سکتا ہے، کافی شہزادے تو آئے ہوئے ہیں اس وقت، لیکن اگر وہ خود بھی آ جاتے ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بریک تھرو ملے گا۔ تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ جو ویزوں کا سلسلہ ختم ہوا تھا، ورکنگ ویزوں کا، یہ جلد سے جلد بحال ہو جائے گا۔ آپ کے سوال کا بہت شکریہ سینیٹر عمر بیگ صاحب۔